بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 44۔ آج کے سبق کا عنوان ہے خطبہ تنقیح، حصہ 15، اصول بزدوی کی تعریف صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان۔ تنقیح الاصول کا خطبہ چل رہا تھا، جس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بہت عمدہ انداز میں حمد و صلات بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ اصول فقہ کی چاروں جو مصداق ہے کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، اس کا ذکر کیا، اور اس کے بعد اپنی شرح اور کتاب لکھنے کے مقاصد بیان کر رہے ہیں کہ کیوں ضرورت ان کو پڑی، اور اصول بزدوی کی شرح انہوں نے کیوں لکھی۔ آج کے اس حصے میں اصول بزدوی کتاب کی انہوں نے کیا تعریف کی ہے اور اس کے مصنف کی کیا تعریف کی ہے، اس کے بارے میں ہم ذکر کریں گے۔ فرماتے ہیں وَبَعْدُ فَإِنَّ الْعَبْدَ الْمُتَوَسِّلَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِأَقْوَى الذَّرِيَّةِ عُبَيْدُ اللَّهِ ابن مسعود ابن تاج الشریعہ سعید جدہ وجد سعدہ یقول لما رأيت فحول العلماء مكبين في كل عهد وزمان على مباحثة أصول الفقه للشيخ الإمام مقتدى الأئمة الأعظم فخر الإسلام علي البدوي بوأه الله تعالى دار السلام، وهو كتاب جليل الشان باهر البرهان مركوز كنوز معانيه في صخور عباراته ومرموز غوامز نكته في دقائق إشاراته، ووجدت بعضهم تعينين على ظواهر ألفاظه لقصور نظرهم عن مواقع ألحاظه۔ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ پکڑتا ہے سب سے قوی کے ذریعے کے ساتھ، عبید اللہ بن مسعود ابن تاج الشریعہ، سعید جدہ و جد سعدہ، ان کی کوشش نیک بخت ہو اور ان کی سعادت مندی کوشش والی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے بڑے بڑے علماء کرام کو دیکھا کہ وہ ہر زمانے میں اصول فقہ جو بزدوی رحمۃ اللہ کی کتاب ہے اس کے بحث مباحثے میں مصروف تھے، جو شیخ امام مقتدی الائمۃ الاعظم فخر الاسلام علی بزدوی کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں مقام دے، اور یہ ایسی کتاب ہے جو بلند شان والی ہے اور واضح دلیل والی ہے اور مضبوط دلیل والی ہے، اور اس کے معانی کے خزانے دفن ہے ان کے عبارات کے چٹانوں میں، اور ان کے جو مشکل نکات ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے باریک اشارات میں۔ بعض علماء کرام کو میں نے دیکھا کہ وہ اس کو عیب لگاتے ہیں، اس پہ طعن کرتے ہیں اس کے ظاہری الفاظ کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ ان کی غور و فکر کی جانب وہ کمزور ہے، مصنف یعنی علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کے سرسری نظر کی جگہوں سے بھی۔ اس عبارت کا خلاصہ یہ ہوا کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ہر زمانے کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ہر طرف اصول فقہ کی کتاب کے بارے میں بحث مباحثہ کرتے ہیں اور اس کے مطالعے میں مصروف ہے، اس کے تدریس میں مصروف ہے، اس کو پڑھتے ہیں، اور یہ ایسی کتاب ہے جو بہت عمدہ کتاب ہے اور جلیل الشان ہے، دلائل بھی اس کی واضح ہے، اور البتہ یہ ہے کہ اس میں اس کی عبارات بہت سخت ہیں، جس کے عبارات کے اندر معانی کا خزانہ موجود ہے، اور جو نکتے ہیں اس میں اس کی طرف مصنف نے صرف اشارات کیے ہیں، جس کی وجہ سے اس کو کھولنے اور اس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر میں نے بعض علماء کرام کو دیکھا کہ چونکہ ان کے بعض الفاظ سخت ہیں تو اس لیے وہ اس کو عیب اس کتاب کے عیوب میں سے شمار کرتے ہیں کہ اس کتاب کو کوئی نہیں سمجھ سکتا، حالانکہ یہ ان کی غلطی ہے، اس کتاب کی غلطی نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ کتاب تمام لوگوں کے لیے نہیں لکھی گئی ہے، بلکہ ان لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے جو مشکل عبارتوں کو سمجھ سکتا ہو، تو لہٰذا وہ چونکہ غور و فکر سے بھی وہ مباحث حل نہیں کر سکتے ہیں جو آسان ہوں، تو جو مصنف نے سرسری نظر سے ان حل کر سکتا ہے مصنف علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بندہ اگر غور و فکر کر کے
بھی اس کو اگر حل کرنا چاہتے ہیں تو وہ حل نہیں کر سکتے. تو ان باتوں کی وجہ سے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی. کتاب عمدہ تھی لیکن اس کو حل کرنا مشکل تھا، تو اس لیے مصنف نے اس کی شرح لکھی. گویا اس میں مصنف نے اپنی مشکل بتا دی کہ میں نے کیوں اس کی شرح لکھی. اور اس ضمن میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود مصنف کی بھی تعریف کی ہے بلند الفاظ میں، اور اس کتاب کی بھی تعریف کی ہے. ہم نے مقدمے میں اس کتاب کی تعریف اور اس کتاب کا مقام اور اس کے مصنف کا تعارف کیا تھا. اس میں بھی اس عبارت سے بھی استدلال کیا تھا کہ علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کتاب کی تعریف کی اور اس کے مصنف کی تعریف کی ہے. اس کے بعد اب ہم علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ کی طرف آتے ہیں. انہوں نے اس عبارت میں جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بیان کیے ہیں. چنانچہ وہ فرماتے ہیں قولہ جلیل الشان ای عظیم الامر. جلیل الشان عظیم الامر، عظیم امر والا، عظیم شان والا. باہر البرہان کا لفظ استعمال کیا تھا، تو باہر کا معنی غالب الحجت اور فائق الحجت، یعنی دلیل اس کی بہت مضبوط ہے اور بلند ہے اور سب سے ممتاز ہے. مرکوز کنوز معانی فی صخور عباراتی، تو مرکوز کا معنی مدفون من رکزت الرمح غرزته فی الارض. رکز اس کو کہتے ہیں کہ جب آدمی کسی شاخ کو لے لے اور اس کو زمین میں گاڑ دے تو اس کو مرکوز کہتے ہیں. مرکوز بمعنی مدفون، جو زمین میں دفن کیا گیا ہو. کنوز ان اموال کو کہتے ہیں جس کو دفن کیا گیا ہو. اور صخور بڑے بڑے چٹانوں کو کہتے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کو کہتے ہیں. یہاں مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے گویا تشبیہ دی ہے جو اصول بزدوی کی مشکل عبارتیں ہیں اور مجمل عبارتیں ہیں جس کی طرف پہنچنا مشکل ہے. اس کو تشبیہ دی ہے چٹانوں کے ساتھ کہ جس طرح چٹانوں پہ چڑھنا اور اس اوپر جانا مشکل ہوتا ہے، اس طرح ان عبارات کو بھی سمجھنا مشکل ہے. لصعوبۃ التوسل بها الى فهم المعانی التي هي بمنزلة الجواہر النفیسہ، وہ معانی جو نفیس جواہر کی بمنزل ہے. اور گویا مصنف نے ایسی تشبیہ دی ہے کہ ایک پہاڑ ہے جس کے اندر جواہرات ہے اور قیمتی پتھر ہے، تو انسان ان قیمتی پتھروں کے لیے بہت زیادہ مشکل سے گزرنا پڑتا ہے، دشوار گزار راستہ طے کر کے پھر ان چٹانوں کو توڑ کر پھر آگے قیمتی پتھر ملتے ہیں. تو اس طرح اس کتاب میں بھی اندر خزانے موجود ہیں، لیکن اس کے سے پہلے ان کے جو مشکل عبارات ہیں اس کو حل کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر وہ معنی سمجھ میں آتے ہیں. اوپر رمز کا لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے، مرموز غوامض نکتہ فی دقائق اشاراتہ. تو رمز کہتے ہیں الاشارہ بشفتین او الحاجب، یعنی کسی چیز کی طرف ہونٹوں کے ذریعے سے اشارہ کرنا یا آبرو کے ذریعے سے اشارہ کرنا. اور یہاں یہ بتاتے ہیں کہ توضع بلا، رمز کو متعدی کیا جاتا ہے الا کے ساتھ، لیکن مصنف نے الا کے ساتھ اس کو متعدی نہیں کیا. گویا یہ بھی صلوں کے اعتبار سے مصنف کی اغلاط میں شمار کیا ہے. مرموز غوامض نکتہ فی دقائق اشاراتہ، ہونا چاہیے مرموز الی غوامض نکتہ. فاصل الکلام مرموز الی غوامض، حذف الجار، مصنف نے جار کو حذف کیا، و اوصل الفعل، اور فعل کو متصل کیا، تو غوامض کو مسند الیہ بنایا. اور نکت کا معنی بتاتے ہیں. النکت تو اللطیفۃ المنقحۃ من نکت فی الارض بالقضیب اذا ضرب فاثر فیہا، یعنی قد اوما الی النکت الخفیۃ اللطیفۃ فی اثناء اشاراتہ الدقیقۃ. نکتہ اس لطیف اور واضح بات کو کہتے ہیں، اور یہ دراصل نکت فی الارض بالقضیب سے ہے کہ ایک آدمی ٹہنی کے ذریعے سے زمین میں اس پر لگائے زمین پر، جس کی وجہ سے اس میں ایک باریک راستہ بنتا ہے. یعنی نکتہ کا جو لفظ ہے یہ علماء کرام نے اس عمل سے لیا ہے کہ ایک آدمی کے پاس ٹہنی ہوتی ہے اور وہ اس کو ہلاتا ہے اور زمین پر اس کو رگڑتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے نوک سے باریک باریک راستے بنتے ہیں اور اشارات بنتے ہیں. تو وہ چونکہ بہت باریک ہوتے ہیں اور دقیق ہوتے ہیں، تو نقطے کو بھی اسی سے لیا ہے.
من نکت فی الارض، وہ زمین پر ٹہنی کو لگاتا ہے جب اس کو مارتا ہے، فاثر فیہا، اور اس میں نشانات بن جاتے ہیں۔ حاصل معنی کیا ہوا؟ حاصل معنی یہ ہے کہ مصنف نے یعنی علامہ صدر الشریعہ علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے خفیہ اور لطیف نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے اپنے باریک اشارات کے درمیان۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کتاب لکھی ہے وہ مشکل عبارات ہے، اور پہلے بھی ہم نے کہا تھا کہ مصنف کا جو نام ہے وہ ابو العسر بزدوی ہے۔ ابو العسر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ مشکل عبارات ذکر کرتے ہیں، تو چونکہ عبارات مشکل تھی اور معانی اس میں بہت زیادہ تھی اور دقیق باتیں اس میں تھی، اس لیے ضرورت ہے کہ اس کی تشریح ہو، تو مصنف نے اس کی پھر تشریح کی۔ اس کے بعد لفظ استعمال کیا ہے والنظر، اوپر نظر، النظر لقصور نظرہم، نظر کس کو کہتے ہیں؟ تأمل الشیء بالعین والامعان فیہ، آنکھ کے ذریعے سے کسی چیز میں غور کرنا اور اس میں سوچ بچار کرنا۔ اور لحظ کا لفظ استعمال کیا تھا الحاظ، لحظ کہتے ہیں نظر الی الشیء بمؤخر العین، کسی چیز کی طرف آنکھ کے کونے سے اشارہ کرنا، اور لحاظ بالفتح اگر ہو تو یہ مؤخر العین کو کہتے ہیں، آنکھ کے جو کونا ہے اور طرف ہے اس کو کنارے کو کہتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اوپر بتایا تھا کہ جب آدمی کسی چیز کو کوئی چیز مشکل نہ ہو تو اس کو سرسری نظر سے یعنی آنکھ کے کنارے سے بھی اس کو دیکھ کے اس کو سمجھ جاتا ہے، اس کو حل کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ نظر ہوتا ہے، نظر کہتے ہیں کسی چیز میں غور و فکر کرنا۔ تو اوپر صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ علامہ بزدوی رحمۃ اللہ علیہ جن چیزوں کو صرف ملاحظہ کرنے کے ساتھ اور آنکھ کے کنارے کے ساتھ دیکھنے سے حل کیا تھا، یہ لوگ جو کنزین ہیں اور ذی استعداد نہیں ہیں، یہ اگر اس میں غور و فکر کرے تو یہ ان مقام کو حل نہیں کر سکتا۔ اوپر تنقیح کا لفظ بھی استعمال کیا تھا، اور تنقیح کہتے ہیں التہذیب کو، تقول نقحت الجزع وشذبته اذا قطعت ما تفرق من اغصانه ولم يكن في لبه۔ تنقیح کہتے ہیں تہذیب کو، کسی چیز کو مہذب کرنا۔ دراصل اس کا استعمال درخت میں ہوتا ہے کہ جب درخت کے شاخیں بڑھ جائیں تو اس کے جو زائد اوراق اور شاخیں اس کو آدمی کاٹ دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ درخت پر خوبصورت لگتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نقحت الجزع وشذبته، جب تم کاٹ دو وہ شاخیں جو متفرق ہو، پراگندہ ہو اور ادھر ادھر ہو، ولم یکن فی لبہ، اور یہ جو تراشنا ہوتا ہے اور یہ جو کاٹنا ہوتا ہے یہ مغز میں نہیں ہوتا، بنیاد میں نہیں ہوتا، بلکہ صرف شاخوں اور اطراف میں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تنقیح۔ آگے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ فرماتے اردت تنقیحہ وتنظیمہ وحاولت تبیین مرادہ وتفہیمہ وعلى قواعد المعقول تأسيسه وتقسيمه موردا فيه زبدة مباحث المحصول وأصول الإمام المدقق جمال العارب بن الحاجب مع تحقيقات بديعة وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها سالكا فيه مسلك الضبط والإيجاز متشبثا بآداب السحر متمسكا بعروة الإعجاز وسميته تنقيح الأصول، والله تعالى مسؤول أن يمتع به مؤلفه وكاتبه وقارئه وطالبه ويجعله خالصا لوجه الكريم انه هو البر الرحیم۔ چونکہ کتاب اس طرح تھی یعنی مشکل تھی تو میں نے اس کے منقح کرنے کا ارادہ کیا اور اس کو مرتب کرنے کا ارادہ کیا، اور مصنف کے مراد کی وضاحت کی کوشش کی اور اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اسی طرح علم معقول کے قواعد پر اس کو بنیاد بنانے کی اور اس کی تقسیم کی کوشش کی، اور اس میں علم محصول، اس میں جو محصول کتاب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے مباحث کے خلاصہ بھی ذکر کیا، اور اسی طرح اصول ابن حاجب اس کے بھی خلاصہ بھی اس میں ذکر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عجیب تحقیقات اور مشکل تدقیقات جس کو کسی نے بھی ذکر نہیں کیا اور کتابیں اس سے خالی تھی۔ البتہ اس میں مصنف فرماتے ہیں کہ اس میں ضبط اور ایجاز کے راستے کو اختیار کیا، اور جادو کے جالروں کے ساتھ میں نے پکڑے ہیں اور اعجاز کے کنڈے کو پکڑا ہے۔
اور میں نے اس کتاب کا نام تنقیح الاصول رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے مؤلف کو بھی فائدہ دے، کاتب کو بھی، قاری کو بھی، طالب کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خالص رضا کے لیے اس کو بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والے۔ تو اس میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جو منہج ہے وہ بیان کر دیا، کہ چونکہ مشکل بھی بیان کر دی، وجہ بھی شرح بیان کر دی، اور پھر اپنی ترتیب بھی بیان کر دی کہ جو مشکل مضامین تھے ان کو منقح کر دیا، اور پھر پوری کتاب کو علم معقول کے قواعد پر مرتب کر دیا۔ مقدمے بھی ہم نے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ کتاب جو اصول فقہ پر لکھی گئی ہے سابقہ کتابوں سے ممتاز ہے، اور اس میں منطقی طرز پر، منطقی انداز میں تقسیمات کو اور ترتیب کو رکھا ہے۔ پھر مصنف نے علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے المحصول کتاب سے بھی استفادہ کیا ہے جو اصول فقہ شافعی میں ہے، اور اسی طرح اصول ابن حاجب سے بھی استفادہ کیا ہے جو اصول فقہ مالکی میں ہے، اور ساتھ ساتھ ایسے تحقیقات کا اضافہ کیا جو اس سے پہلے کسی کی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اور یہ واقعی ہم دیکھتے ہیں جب علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ بعض سے منفرد تحقیقات ذکر کرتے ہیں جو دیگر کتابوں میں نہیں ہے، اور وہ بیان بھی کرتے ہیں وَهَذَا الْفَرْقُ قَدْ تَفَرَّدْتُ فِيهِ بِهِ، یہ ایسی بات ہے جو میں نے ہی ذکر کی ہے، اس کے بعد اس سے پہلے کسی نے ذکر نہیں کی۔ اور ہم دیگر کتابوں میں دیکھتے ہیں، دیگر کتابوں میں بھی علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ کے عنوان سے ان باتوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ اس عبارت کی بعض باتوں کی انشاءاللہ اگلے سبق میں تشریح کریں گے، یہاں ان میں سے چند جملوں کی تشریح کرتے ہیں۔ علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ تنظیم الدرر، اردت تو تنقیح و تنحیح امانت تو گزر چکا، تنظیم ہوں تو تنظیم الدرر کہتے ہیں لڑی میں موتیوں کو پرونا، جمعها کما ينبغي مترتبۃ متناسقۃ، ایسی طور پر جمع کرنا کہ وہ مرتب بھی ہو اور ہم نسق بھی ہو۔ جیسے مثلا کوئی ہار ہے اور لڑی ہے، اس میں موتیوں کو پرویا جاتا ہے، تو بعض موتیوں کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں، بعض بڑے ہوتے ہیں، بعض درمیانے ہوتے ہیں، تو جس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے اس اعتبار سے اگر وہ ہو تو وہ جو ہار ہے خوبصورت لگتا ہے۔ تو اس طرح یعنی اس سے استعارہ اور اس سے تشبیہ لے کر ہم کہتے ہیں کہ یعنی اگر تمام تقسیمات اپنی اپنی جگہ پر ہو تو اس کے ذریعے سے بات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، تو مصنف نے یہ کام کیا ہے۔ لیکن علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ در حقیقت اصول بزدوی کی تعریف کر رہے ہیں، لیکن تعریف کے ساتھ ساتھ کچھ تعریض بھی ہے۔ تعریض اس کو کہتے ہیں کہ تعریف کے ضمن میں ضم بھی ہو، ضم کا پہلو بھی ہو۔ تو فرماتے والکلام لا یخلو عن تعریض، ما یہ تعریض سے خالی نہیں ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصول فخر الاسلام بزدوی میں بعض ایسے زائد چیزیں موجود ہیں جس کا حذف کرنا واجب ہے، بعض ایسے پراگندہ چیزیں موجود ہیں جس کو پرونا اور منظم کرنا ضروری ہے، بعض ایسی مغلق باتیں ہیں جس کو حل کرنا ضروری ہے۔ وَأَنَّهُ لَيْسَ بِمَبْنِيٍّ عَلَى قَوَاعِدِ الْمَعْقُولِ، اور یہ بھی عیب ہے کہ وہ علم معقول کے قواعد پر مبنی نہیں ہے۔ اور علم معقول کے قواعد کیا ہے کہ تعریفات میں بِأَن يُرَاعَى فِي التَّعْرِيفَاتِ وَالْحُجَّجِ شَرَائِطُهَا الْمَذْكُورَةُ فِي علم المیزان، کہ تعریفات اور حجت و دلائل میں ان شرائط کا خیال رکھا جائے جو علم میزان میں مذکور ہیں، اور اسی طرح تقسیمات میں عدم تداخل کا خیال رکھا جائے، یعنی اس میں ایک دوسرے میں داخل نہ کیا جائے۔ الی غیر ذلک مما لم یلتفت الیہ المشایخ، اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں ہیں جس کی طرف جو پرانے بزرگ ہیں اور مشایخ ہیں وہ التفات نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال قدیم جو طرز تھا ان میں آپ کسی بھی فن کی کتاب لیں، اب نحو کی کتاب ہو، الکامل جو مبرد کی کتاب ہے اس کو لے لیں ہم، اور اسی طرح اصول حدیث میں رسالہ امام شافعی رحمۃ اللہ کی لے لیں۔ ہر فن میں قدیم عالم کی جب آپ کتاب اٹھائیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ مرتب نہیں ہوگا، بعض زوائد چیزیں ہوگی، اور اسی طرح بعض مشکل مضامین ہوں گے، لیکن پرانے زمانے کے لوگوں کے لیے وہ مشکل نہیں تھا، وہ مشکل مضامین کے ساتھ عادی تھے، اور جدید لوگوں کے لیے وہ تو بہرحال اگرچہ یہ تعریض بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ کوئی تعریض حقیقت میں نہیں ہے، یہ اس زمانے کے اعتبار سے عیب نہیں شمار ہوتا تھا، اور یہ تقریباً ہر زبان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ ہم پرانے زمانے کے جو اردو کے شعراء ہیں ان کے شعروں کو دیکھیں تو بہت مشکل ہے اس زمانے میں اس کو سمجھنا، اور آج کل کے زمانے کے جو شعر ہیں شعراء ہیں وہ بنسبت آسان ہے ہمارے لیے اس کو سمجھنا۔
تو بہرحال آج کے سبق میں علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بزدوی رحمۃ اللہ علیہ کی اصول بزدوی کی کتاب کی تعریف بھی کی، اور ساتھ ساتھ امام بزدوی رحمۃ اللہ کی تعریف بھی کی، اور اپنی کتاب کی وجہ بھی ذکر کر دی، اور اپنی کتاب کا منہج بھی ذکر کر دیا، اور اس کے بارے میں مقدمے میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا۔